بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری ترجمات پڑھنے کی معاف کرنا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یا اللہ کی دعائیں اور آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نوجوان لڑکوں کے لیے اور خواتین کے لیے گرمائی تعطیلات میں کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی اویسی اسکول آف ایکسیلنس ہے، نیشنل نگر ہو یا پھر یہ جمان بات کی ریاست نگر ہو، حافظ بابا نگر ہو، نلکی گلباب مساعد کا اختلاف کرتے ہوئے ہر جگہ پر ہمارا مقصد اور منشا یہی رہتا ہے کہ گرمائی تعطیلات میں مدرسے اور اسکول بند ہو جاتے ہیں، اور جب اسکول اور مدرسے بند ہو جاتے ہیں تو ان کی عمارتیں اسکول کام نہیں کرتا ہے اور تعطیلات ہوتی ہیں تو کلاس روم خالی رہتے ہیں۔ تو کس طریقے سے ہم اس 1.5 سے 2 مہینے کے تعطیلات میں کس طریقے سے ہمارے خواتین کو، نوجوان لڑکوں کو کس طریقے سے مصروف رکھیں، یہ ہماری فکر ہوتی ہے۔ اور صرف مصروفیت کے ذریعے وقت گزاری نہ ہو، بلکہ اس مصروفیت میں کوئی ہنر حاصل کرے، تربیت حاصل کرے اور جو کچھ بھی تعلیم حاصل کر سکے وہ علم دے۔ اور اسی مقصد کا آغاز ہم نے آج سے 13 برس قبل کیا تھا، اور 13 برس سے لے کر آج تک ہمارے مدرسوں میں ہزاروں بچے زیر تعلیم ہیں، تو ہزاروں خواتین اور نوجوان کو ہم نے ہنر کے ذریعے روزگار مہیا کرانے کی بھرپور اور ایک کامیاب کوشش کی۔ کوئی اس بات میں یقین نہ کرے گا، لیکن یہ حق ہے اور حقیقت ہے کہ قریب 30,000 خواتین کو ہم نے اب تک تربیت دی ہے، اور ہزاروں بچے آج ہمارے مدرسوں میں زیر تعلیم ہیں۔ شاید آج اس کے نتائج کسی کے سامنے نہ آئے، لیکن آج سے 10 برس بعد مکمل ایک نسل میں کہوں گا اس حلقہ اسمبلی کی تیار ہوگی، قابل ہوگی، تعلیم یافتہ ہو کر دنیا کے سامنے اپنے علم، اپنی تربیت اور اپنی قابلیت کے ذریعے دنیا کو مجبور کرے گی ان کو تسلیم کرنے کے لیے، ان کو قبول کرنے کے لیے اور ان کی قابلیت اور ان کے علم کے سامنے جھکنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے لے رہا ہے اور ہمارے ٹیم سے لے رہا ہے، ہمارے ڈائریکٹر سے لے رہا ہے، ہمارے یہاں پڑھانے والے اساتذہ سے لے رہا ہے۔ کوئی معمولی کام نہیں، کوئی آسان کام نہیں۔ ایک انسان زندگی بھر کی محنت اور کامیابی و کوشش اور کمائی کے بعد اگر ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتا ہے تو مسرت کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ اور ہم نے ایک نہیں 5-5 6 اسکول بنائے۔ ہر جگہ سے یہ درخواستیں اور خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اکبر صاحب ہمارے پاس بھی ایک اسکول بنائیں گے۔ ایک اسکول کو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
ایک اسکول کو بنانے کے لیے زمین خریدنی پڑتی ہے، زمین کروڑوں روپے میں آتی ہے، اور اس کے بعد عمارت کروڑوں روپے سے بنتی ہے۔ نشیمند نگر کا اسکول 13 برس پہلے ہم نے اس کی بنیاد رکھی، 13 برس کے بعد ہم نے وہاں پر ایک رینوویشن کا کام کیا کہ 13 برس کی عمارت ہو گئی، کلاس روم خراب ہے، باتھ روم خراب ہو گئے، فرنیچر خراب ہے، اس کو بنائیں گے، اچھا کریں گے، تو صرف رینوویشن کے لیے 2 کروڑ روپیہ لگا نشیمند نگر کے اسکول میں۔ اور آپ جس اسکول بلڈنگ میں کھڑے ہیں، اس عمارت کو بھی بن کر 8 برس ہو گئے۔ 8 برس کے بعد سب نے کہا کہ اکبر صاحب آپ کے سب اسکول اچھے ہیں، اس اسکول کو بھی اچھا کرنا چاہیے۔ یہ جس وقت یہ عمارت بنی اس وقت 6.5 کروڑ روپے لگے اس عمارت کو بنانے کے لیے، قریب 1.5-2 کروڑ کی زمین، اور پھر ہم نے رینوویشن کا کام کیا تو پھر 2 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا اس پر۔ تو ایک اسکول کی بلڈنگ بنانے کے لیے 10-10 کروڑ سے زائد روپیہ لگتا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرے پاس دولت اتنی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ دل ہے کہ میری فکر رہتی ہے کہ جو کچھ بھی کر سکتا ہوں کرو، تاکہ دنیا سے جب رخصت ہو جاؤں تو اللہ مجھے ان عمارتوں کے ذریعے، ان عمارتوں میں پڑھنے والے بچوں کے ذریعے مجھے یاد کرے اور میری بخشش کے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے جنت میں کوئی مقام دے دے۔ یہی ہماری فکر ہے۔ حافظ بابا نگر کا مدرسہ 14,000 روپے گز سے زمین میں نے خریدی، 1000 گز کے قریب زمین خریدی، پھر 5.5-6 کروڑ روپے لگے عمارت بنانے کے لیے، فرنیچر کے پیسے الگ، قریب 1-1.5 کروڑ روپیہ تو فرنیچر کا لگتا ہے، تو ایک اسکول کے لیے 12-12 کروڑ روپے لگتے ہیں۔ پھر ہم نے نرکی پھولباغ کا اسکول، وہاں پر بھی قریب 10 کروڑ روپے لگے۔ اب بندہ گڑے میں زمین ہے 1.5 ایکڑ، الحمدللہ وہاں پر 11 منزلہ کی عمارت تعمیر ہو چکی ہے، 1 سال میں ہوگی۔ اسکول بھی ہے اس میں جونیئر کالج بھی ہے، ڈگری کالج بھی ہے، اور پھر ماسٹرز بھی ہے اس میں، MSc اور M.Com، یا اس کے بعد میں PhD کا بھی پروگرام وہاں پر رہے گا۔ تو آپ بتائیے کہ اتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں تو کیا کوئی آسان ہے؟ مغل پورے میں بھی زمین ہم نے پرانا جو عشرت محل شادی خانہ تھا وہ بھی خریدا ہے، کروڑوں روپے میں۔ اللہ جب دے گا تو وہاں پر بھی عمارت تعمیر کریں گے، وہ بھی مقصد ہے۔ سلالہ بارکس میں ہم نے زمین خریدی، وہاں پر بھی بنانے کا ارادہ ہے۔ اللہ استطاعت دے گا تو ضرور بنائیں گے۔ اگر میں نہیں بنا سکا تو مجھے یقین ہے کہ میری اولاد ضرور یہ خالی زمینات میں وہاں پہ عمارت بنا سکتی ہے۔ ہم مالیگاؤں میں زمین خریدے، ناندیڑ میں خریدے، بھیونڈی میں خریدے، کہ آپ بتائیے کہ لوگوں نے اخبارات میں لکھا تھا کہ اکبر اویسی اپنا جل محل بنا رہے ہیں، ایک محل بنا رہے ہیں۔ 8 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، میرا گھر میرے باغ میں جو بنا رہا تھا جو کا تو جیسے کا ویسا کھڑا ہے، اس میں کچھ بھی تعمیر نہیں ہوئی، لیکن 8 برس میں آج 8 مدرسے بن گئے، الحمدللہ، کیونکہ میری نظر میں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو ہم آج یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ اٹھائیے، اور ہم یہاں پہ جو کورسز جو کر رہے ہیں، یہاں پہ جو کمپیوٹر کے کورسز ہے، یہاں پر بیوٹیشن کے کورس ہے، یہاں پہ پھر میڈیا ڈیزائننگ کے ہے، فیشن ڈیزائننگ کے ہے، یہ سارے کورسز کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ہنر دے سکے، اور ہنر کے ذریعے آپ اپنی زندگیوں میں نئی خوشحالی کو لا سکیں۔ آج آپ کے درمیان میں بہت سے لوگ آئیں گے، ہتھیلی میں جنت دکھائیں گے، حسین وعدے کریں گے، سپنے دکھائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن اکبر الدین اویسی سپنے دکھانے والا یا سپنوں کا سوداگر نہیں ہے، بلکہ عملی میدان سے کام کرتے ہوئے، اپنے کام کے نقوش کو چھوڑتے ہوئے
آپ کے دلوں کو ہم فتح کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اپنے کام کے ذریعے اپنی چھاپ چھوڑیں گے، اپنی پہچان چھوڑیں گے۔ وقت اور حالات کے تقاضے ہے کہ آج ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا۔ آج اغیار کی نظریں صرف ہمارے اوپر لگی ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ حیدرآباد کی یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک مضبوط اتحاد جو برسوں میں بنا ہے، اس اتحاد کو پارا پارا کرے، اس اتحاد کو توڑ دیں اور کمزور کر دیں۔ یاد رکھیے، ہماری طاقت آپ سے ہے، آپ کی طاقت ہم سے ہے، ہمارے عزم، ہمارے ارادے آپ کی وجہ سے مضبوط ہے۔ ہم اگر تنہا چلے جائیں تو ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر دنیا ہم کو خطر کی نظر سے دیکھتی ہے، یا ہمارے الفاظ سے یا ہمارے چہروں سے خائف ہوتی ہے، تو وہ ہمارا ڈر نہیں، ہمارے الفاظ کا خوف نہیں، ہمارے چہرے کا دبدبا نہیں، بلکہ وہ آپ کے اتحاد کی طاقت جو ہم سے جڑی ہے اس وجہ سے۔ تو خدا اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ کا اتحاد انتشار میں تبدیل ہوگا، اگر آپ کی وابستگی ہم سے ٹوٹے گی اور ہماری وابستگی آپ سے ٹوٹے گی، تو ملت کا شیرازہ بکھیر جائے گا، اور دشمن ہم کو چاہتا ہے کہ سارے ہندوستان میں مسلمان آج کمزور ہے، خائف ہے، مصیبت میں ہے، ڈرا ہوا ہے، لیکن سارے ہندوستان کا مسلمان حیدرآباد کے مسلمانوں کی طرف دیکھ کر رشک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ان کی کیا طاقت ہے، ان کی عظمت کو دیکھو، ان کی بے خوف بے باک قیادت کو دیکھو کہ ہندوستان ایک طرف ہے تو حیدرآباد میں دیکھو مسلمان کی شان سے ہے۔ تو آج دشمن ہماری شان، ہماری شوکت، ہمارے اس بے خوف اور بے باک اتحاد و قیادت کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، اور اس کے لیے ہماری صفوں سے میر صادق، میر جعفر کی اولادوں کو منتخب کر کر ہم کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خدا آپ ملک کے حالات کو دیکھیے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے۔ اکبر الدین اویسی بے شک خطابت میں کہوں گا کہ بہت اچھا ہے، یا الفاظ کا جادو آتا ہے، یا مخرب بھی بہت اچھا ہے، لیکن اکبر الدین اویسی صرف خود اپنے خطبات یا خطاب کے ذریعے آپ کو متاثر یا آپ کے دلوں کو نہیں جیتا ہے۔ اکبر الدین اویسی اپنے خطبات سے زیادہ اپنے کام کے ذریعے آپ کے دلوں کو جیتتا رہا ہے، اور آگے بھی جیتے گا۔ یہ عمارتیں میرے نام پر ضرور ہے، لیکن یہ عمارتیں ہمارے اتحاد کی نشانی ہے، آپ کی نشانی ہے، آپ کا وقار ہے، اور یہ آپ کی ملکیت ہے۔ مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں متروکے کی شکل میں یہ عمارت تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ ملت کا اثاثہ ہے، آپ کا اثاثہ ہے، آپ کی دعاؤں، آپ کی محنتوں اور کوششوں سے بنی عمارتیں ہیں، یہ آپ کی ہی رہے گی، اور اس سے آپ ہی کی آل اولاد استفادہ ہوتے رہے گی۔ تو خدا ان تمام چیزوں کو سمجھیے کہ آج مجلس جو کام کر رہی ہے، ہمارے کام سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دواخانے ہو، تعلیمی ادارے ہو، یہ اسکول ہو، ارے ہمارا ایسا کام ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی چندرائن گٹا یا پھر پرانے شہر میں اگر مجلس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو میں ان سے کہوں گا تم سب سے پہلے ہم نے جو کام کیا ہے اس سے بڑھ کر کام کرو، اور پھر آ کر ہم کو چیلنج کرو، ہم کو تمہارا چیلنج قبول ہے۔ لیکن صرف زمانی جماعت، ملت میں انتشار، اخبارات کو سیاہ کرنا، مجلس کو بدنام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی چندوں میں زکاتوں کو مانتے مانتے گزر گئی اور لوگوں کے پیسوں پر اپنی چھاپ لگاتے گئے۔ ارے ہم عوام کے پیسوں سے نہیں، عوام کے اعتماد اور عوام کی دعاؤں کے ذریعے عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوام کو ہم دیتے رہے ہیں۔ تو کیوں دیتے رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس عوام نے ہم کو عزت دی، ہم کو پہچان دی، ہم کو طاقت دی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آج میری آل اولاد کے سر پر
باپ کا سایہ ہے اور میں بقید حیات ہوں تو وہ بھی آپ ہی کی دعاؤں کی دیر ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں. میرا آخری سانس تک آخری قطرے خون بھی اگر میں اس غریب مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دوں تب بھی میں سمجھوں گا کہ میں آپ کے احسان کو ادا نہیں کر سکا جو آپ نے مجھ پر میری آل اولاد پر کیا. اپنے دعاؤں کے ذریعے موت کے دروازے سے مجھے کھینچ کر لایا اور ایک نئی حیات دی. تو میری کوشش ہے کہ یہ نئی زندگی جو مجھے ملی یہ نئی زندگی پرانی زندگی کی طرح نہ ہو. ایک نئی اس زندگی میں کوئی مقصد ہو اور بامقصد زندگی ہو. تو یہی سوچ کر ہم کام کر رہے ہیں اور آپ کے درمیان میں ہے. میں امید کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ اٹھائیں گے ان عبارتوں ان تعلیمی اداروں سے. نیک کا سینٹر ہے استفادہ اٹھائیے. سیٹلنگ ہے خرید میں استفادہ اٹھائیے. یہاں پر جو سہولتیں ہیں استفادہ اٹھائیے. اللہ موقع دے رہا ہے اپنے دواخانے ہیں استفادہ اٹھائیے. بتائیے کہ 20 روپئے میں کون سی دنیا میں کوئی دیکھتا ہے؟ 500 روپئے میں کہاں ڈائلسس ہوتا ہے؟ 500 میں کہاں سی ٹی اسکین ہوتا ہے؟ اینجیو گرام کہاں سے ہوتا ہے 5000 میں؟ اینجیو پلاسٹی کہاں ہوتی ہے 20,000 میں؟ نارمل ڈیلیوری 800 میں کہاں ہوتی ہے؟ آپ بتائیے کہ اتنا کام ہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ آپ کے لیے. مگر آپ سے کہوں گا کہ آج ملک کے حالات بہت نازک ہے بہت نازک ہے. کہیں پر مودی ہے تو کہیں پر یوگی ہے. آپ بتائیے ان حالات کو دیکھ کر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا حالات کو دیکھو. آج دشمن ایک ہوتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور ہم کو بھی ایک ہونا ہے اور اپنی قیادت اپنی جماعت اور اپنے قائدین کے ذریعے دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام کرنا ہوگا. آج جو سارے ہندوستان میں جو حالات ہیں ہمارے پاس تو ویسے حالات نہیں ہیں لیکن ان کی کوشش ہے کہ ہم حیدرآباد کو ختم کریں حیدرآباد پہ قبضہ کریں تلنگانہ کو حاصل کریں کیونکہ مسلمانوں کی آخری امید کا میں کہوں گا اگر کوئی ہے تو وہ حیدرآباد ہے مجلس ہے اویسی برادران ہے. اگر یہ ختم ہو جائے گا تو پوری امیدیں مسلمانوں کی ہندوستان میں ختم ہو جائیں گی. یہی ان کا منشا ہے مقصد ہے. تو آپ ان حالات کو سمجھتے ہوئے ہر کوئی اپنا سوچتا ہے. میرے بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ انفرادیت پہ نہ سوچو اجتماعیت پہ سوچو.